جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بابر اعوان جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں. بابر اعوان صاحب بہت بہت شکریہ. ابھی گفتگو کے موڈ میں مجھے نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کورٹ میں پہلے جانا ہے. سر الیکشن کے حوالے سے بڑی ایک بریکنگ نیوز آئی کہ اب تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. میں آ کے بات کر لیتا ہوں آپ سے، چند منٹ کا سفر. ویسے خوشی ہوئی ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے؟ اتنا اپنا تھوڑا سا بتا دیں، اتنے دن سے پھنسی ہوئی تھی یہ ڈیٹ. دیکھو یہ ٹرکی طریقہ ہے. سر آپ کا ویٹ کر رہا ہوگا اسی خبر کا. ہاں جی آج ادھر آ جائیں. جی سر. دیکھیں جو الیکشن ہے ڈیٹ سے لمیٹڈ خوشی ہے. وہ یہ کہ ہم کہہ رہے تھے الیکشن ہونا چاہیے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کے لیے. یہ ایک پرنسپل ابھی تو طے ہوا ہے، اور اگر جو الیکشن ہے اس کی ڈیٹ، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا پتھر پہ لکیر ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ یہ ڈیٹ پتھر پہ لکیر ہوگی، لیکن پتھر رولنگ سٹون نہ ہو، جس کو راستے کا پتھر کہتے ہیں اردو میں. اس سے پہلے بھی عدالتوں نے بھی تاریخیں دی، اس سے پہلے صدر نے بھی تاریخیں دی، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم 4 مہینے میں الیکشن کرائیں گے. رجیم چینج سے پہلے جو آدھی رات کی انصاف جو ہوئی تھی اس میں کہا تھا انہوں نے، آپ لوگ تھے یا نہیں تھے، میں تھا، میں وکیل تھا اس وقت گورنمنٹ کا، عمران خان کی گورنمنٹ کا. ایک پہلو اس کا یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس ہو گیا تو میں ایک وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں. چیف الیکشن کمشنر نے سیاسی جماعتوں سے کیا تھا، میں نے وہ ایشو اٹھایا تھا جو ابھی پچھلے مہینے میں ہوئی تھی میٹنگ، وہ میں وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں. وعدہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ الیکشن اناؤنس ہوگا ہم آپ کو، میں نے ان کو کہا کہ ہمیں صرف فیلڈ دیں، آپ لیول بھی ہم کر لیں گے اور پلینگ بھی ہم جانتے ہیں، ہم کھلاڑی ہیں. آپ کو یاد ہے؟ تو اب میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنا وعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پورا کرے ہمارے ساتھ. مجھے بتائے کل کیا میں جھنڈے لگانا چاہوں تو پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں پکڑ دکڑ نہیں ہوگی؟ کیا میں جلسہ کرنا چاہوں تو اسلام آباد میں کل سے پکڑ دکڑ کارکنوں کی نہیں ہوگی؟ ہمیں اجازت ہے، گراؤنڈ ملے گا ہمیں باہر نکلنے کے لیے. جب تک عمران خان شامل نہیں ہوں گے، جب تک بلہ شامل نہیں ہوگا، جب تک ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی وہ شامل نہیں ہوگی، الیکشن سلیکشن سے بھی زیادہ بے توقیر چیز ہو جائے گی. جس طرح یہ سلیکشن کرنے کے لیے ایک مفرور کو لے کے آئے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی سلیکشن ہو جائے گی، یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ لے کے آئی ہے. اب میں اگلی بات یہ کہ فوری طور پہ وہ سارے پروجیکٹس اور ایکٹیویٹیز جو پولیٹیکل نیچر کے ہیں، الیکشن کمیشن ان کے اوپر پابندی لگائے. سب سے پہلے تو ہمیں جھنڈے لگانے کی اجازت دے، ہمیں جلسے انشور کرے، جو نہیں کرنے دیتا اس کو گرفتار کرے تو انہیں عدالت میں اندر بھیجے. اور ورنہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ کوئی الیکشن کمیشن ہے. میں غیر جانبداری پہ بھی نہیں جا رہا، اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے امیدوار اور جو ہمارے حامی ہیں ان کو بھی انشور کریں کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو باقی پولیٹیکل پارٹی. ہم کوئی خصوصی سلوک نہیں مانگتے، ہم بلکہ کم مانگتے ہیں. ہم تو صرف فیلڈ مانگتے ہیں، لوگ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. سر اس سائڈ پہ بات تو آ رہی ہے کہ اچھا، جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہے اس کی اداکاری سے کام نہیں چلے گا. یہ جو سیاسی اداکار الیکشن کھیلیں گے اس سے کام نہیں چلے گا. فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ، ان اکارڈنس ود لا، وداؤٹ اینی کرپشن الیکشن کو. یہ میں نے 218 آرٹیکل ہے اس کی، دہلی آرٹیکل 3 کی میں نے زبان بولی ہے. سر اچھا یہ بتائیے، کیس کر کے یہ بابر اعوان صاحب تھے جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.